السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ سورۃ القدر، سورۃ قدر مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما اور کیا ادراک تو جانے، ما لیلۃ القدر کیا ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر بہتر ہے، من الف شہر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تنزل الملائکۃ تنزل اترتے ہیں ملائکۃ فرشتے، والروح اور روح الامین، فیہا اس میں باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر کام کے لیے، سلام سلامتی ہے، ہیا یہ، حتیٰ یہاں تک کہ مطلع الفجر طلوع ہو جائے فجر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلی وحی یعنی قرآن کے نازل ہونے کا جو معاملہ ہے وہ کب ہوا؟ وہ رمضان کے مہینے میں ہوا اور لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے کہ لیلۃ القدر یہ پہلے ہی سے بابرکت رات تھی اور اس بابرکت رات میں قرآن پاک نازل ہوا، یا پھر یہ ایک عام سی رات تھی جب اس میں قرآن پاک نازل ہوا تو یہ بڑی خاص ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ رات پہلے ہی سے بابرکت رات تھی، اور جب قرآن پاک اس میں نازل ہوا تو اسے اور 4 چاند لگ گئے، تو یہ زیادہ فضیلت والی ہو گئی۔ اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا، اور اسی صورت میں اس کا جواب بھی ہے۔ اچھا، اس رات کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، شب قدر بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 کی 10 راتوں میں عبادت کرتے اور گھر والوں کو بھی عبادت کرواتے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا لیلۃ القدر پوری دنیا میں ایک ہی رات ہوتی ہے یا پھر ہر ملک میں الگ الگ ہوتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کہا جائے کہ 27ویں رات ہے لیلۃ القدر، مثال کے طور پہ، اب وہ سعودی عرب کے حساب سے 27ویں ہوگی، یا پھر ہمارے ملک کے حساب سے جو 27ویں رات ہے تو وہ 27ویں رات ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی تو یہ بات ہے کہ جو ہمارا ملک ہے ہم اپنے ملک کے حساب سے دیکھیں گے، یا پھر آپ اس طرح کر لیں کہ اب آپ 10 کی 10 راتوں میں عبادت کر لیں پوری کوشش اور نیت کے ساتھ۔ اچھا، ایک اور بات، اللہ نے اس کو ہم سے کیوں چھپایا ہے کہ وہ کون سی رات ہے؟ یعنی آخری عشرے میں تلاش کرنی ہے نا، تو ہمیں بتایا کیوں نہیں وہ کون سی رات ہے؟ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، اور جب آپ اپنے حجرے سے نکلے تو 2 صحابہ کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، تو اللہ نے اس لڑائی کی وجہ سے اس کو بھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بھلا دی گئی، اور اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے رات بھلا دی تو اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ مثال کے طور پر وہ 25ویں رات ہے، کہ ہر سال 25ویں کی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے،
تو پھر کیا تھا، تو میرا تو خیال ہے کہ اکثر لوگوں نے پھر پورے رمضان میں اسی رات ہی عبادت کرنی تھی، پورے رمضان نہ عبادت کرتے، بس اسی رات ہی عبادت کرتے، پورا رمضان چھوڑ دیتے۔ اور ایک اور بات ہے، اگر پتہ چل جاتا کہ یہ والی رات ہے اور پتہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے اس رات کی عبادت نہیں کرنی تھی، کیونکہ ایسے لوگ ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے نماز سب کو پتہ ہے لیکن وہ نہیں پڑھتے، ان کو پتہ ہے رمضان کے روزے فرض ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں دیتے۔ تو وہ انسان جس کو پتہ ہو اور پھر بھی وہ نہ کرے تو وہ بہت بڑا گنہگار بندہ ہے۔ تو یہ حکمت نظر آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ تو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ انسان 10 کی 10 راتیں عبادت کر لے، طاق راتوں میں تھوڑی زیادہ کر لے، جو ہمارے حساب سے طاق راتیں بنی اس میں تھوڑی زیادہ۔ اور پھر یہ بھی ہے، اگر آپ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں تو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر آپ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں تو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو قیام اللیل ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اگر آپ امام کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور امام کے ساتھ ختم کرتے ہیں تو آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ انسان گھر میں بھی کر سکتا ہے، باہر بھی کر سکتا ہے قیام اللیل، گھر میں آپ آپس میں کر لیں، تراویح وغیرہ جیسے پڑھتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے، تراویح پڑھ لیں، اس کی جماعت کروا لیں، تو یا پھر اکٹھے ہو کر عشاء کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد تراویح پڑھ لیں، یہی بات۔ تو یہ انسان گھر میں بھی کر سکتا ہے اور باہر بھی۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر آپ رات کو جب قیام کریں، قیام میں 100 آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو تب بھی آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا، پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، یہ لیلۃ القدر ہے۔ انا بے شک ہم نے انزلناہ اس کو نازل کیا، کس کو؟ یعنی قرآن کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر، یعنی قرآن پاک اتارنے کا جو آغاز ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوا، یا پھر لوح محفوظ سے بیت العزت تک، وہاں تو ایک ہی مرتبہ میں اتارا گیا نا، ہو سکتا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، یا پھر جب آغاز ہوا دنیا میں تو وہ لیلۃ القدر ہے، اور پھر اس کے بعد بیت العزت سے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت اتارا گیا۔ یہ قرآن زمین پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا تھا، ایک ہی مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ سارے کا سارا قرآن نہیں زمین پر اتار دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی مرتبہ نہیں اتارا گیا۔ اور کیوں نہیں اتارا گیا ایک ہی بار؟ اگر پورا کا پورا قرآن نازل ہو جاتا تو لوگوں کے لیے ہضم کرنا بہت مشکل ہو جاتا، یعنی اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پہلی وحی میں لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا گیا، آخرت کی فکر ڈالی گئی، پھر حلال اور حرام کے بارے میں بتایا گیا، اور اگر شروع میں ہی حلال حرام کا بتا دیا جاتا، ساری باتیں ایک ہی بار بتا دی جاتی تو لوگ منتشر ہو جاتے کہ اتنی ساری باتوں کی ہم کیسے پیروی کریں، ایک دم ساری کی ساری۔ تو اس لیے حسب ضرورت آہستہ آہستہ کر کے قرآن پاک نازل ہوا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک، اور تم کیا جانو کہ ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی اس کی کیا اہمیت ہے، اس میں عبادت کا کیا اجر و ثواب ہے، اس میں فرشتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اچھا، لیلۃ القدر کو قدر کیوں کہا گیا ہے؟ لیلۃ القدر کو قدر کیوں کہا گیا ہے؟ قدر کے جو معنی ہے، ایک معنی تو قدر کا یہ ہے کہ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، فیصلہ کرنا، کیونکہ اس رات میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے قدر رکھا گیا۔ قدر کا ایک معنی ہے تنگی کے، ایک معنی تنگی کے بھی ہیں کہ اس رات زمین پر آسمان سے اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے،
اور اس کو لیلۃ قدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے، اس رات جو بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے، اس کی بہت قدر کی جاتی ہے۔ تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو تم پر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان قید کر لیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کی بھلائی سے محروم رہنے والا حقیقی بدقسمت ہے۔ استغفر اللہ۔ اور حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب 10 راتیں رمضان کی رہ جاتی تو اللہ کے رسول ساری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، کمر کس لیتے تھے۔ تو یہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، احتساب کے ساتھ قیام کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ خیر سے ہی محروم رہا، تمام بھلائیوں سے ہی گویا کہ محروم ہو گیا۔ خیر، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے، اور یہ 1000 مہینوں سے مراد وہ مہینے ہیں جس میں لیلۃ القدر نہیں ہے، اس میں لیلۃ القدر نہ ہو، وہ 1000 مہینے ہیں۔ اور اس کی حکمت کیا ہے، یعنی اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے تو وہ 83 سال 4 مہینے بنتی ہے، 4 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ نے اس رات میں کسی کو 20 روپے دیے ہیں، 100 روپے دیے ہیں، 200 دیے ہیں، جتنے بھی دیے ہیں، تو گویا کہ وہ آپ کے ایسے لکھے جاتے ہیں کہ 83 سال ہر روز آپ نے وہ دیے ہیں پیسے، وہ 20 روپے روز دیے ہیں۔ اگر آپ نے 2 نفل پڑھے ہیں تو وہ ایسے لکھے جائے گا، ایسا اسے لکھا جائے گا کہ گویا کہ 83 سال 4 ماہ ہر روز رات کو آپ نے وہ 2 نفل پڑھے ہیں۔ اور اگر اس رات میں آپ نے کسی کو دین کی کوئی بات سکھائی ہے تو گویا کہ آپ نے 83 سال 4 ماہ ہر روز کسی کو دین کی بات سکھائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس قدر ثواب ہے اس رات کا۔ تو اس رات آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں تو وہ اس طرح لکھی جاتی ہے، اور جس نے 10 کی 10 راتیں عبادتیں کی ہیں تو اس نے تو لیلۃ القدر کو پا ہی لیا، پھر تو اسے لیلۃ القدر مل ہی گئی۔